اگلے مقالہ نگار کی حیثیت سے اپنے رفیق درس ساتھی حضرت مولانا مفتی ادریس صاحب فلاحی جو استاذ ہیں دارالعلوم سیندوا کے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ 10 سے 12 منٹ کے اندر پیش فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے کعبے کا اندرونی منظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اس کو ظاہری و باطنی، حسی و معنوی برکات سے معمور فرمایا ہے اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ روئے زمین پر جس خطے میں بھی برکت و ہدایت کے جو کچھ بھی آثار نظر آتے ہیں تو انہیں اسی عظیم گھر کا عکس اور پرتو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم جو یہاں مساجد ثلاثہ کی قدسیت اور تاریخ کے عنوان سے جس سیمینار کی مناسبت سے جمع ہیں، وہ بھی دراصل ذمہ داران اکیڈمی کی ہمہ جہت فکروں کا نتیجہ ہے۔ باری تعالیٰ اکیڈمی کے بانی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس لگائے ہوئے درخت کو مزید بار آور فرمائے اور ہم طلبہ کو بھی اس سے پیوستہ رہ کر استفادے اور افادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داران اکیڈمی کی کوشش تھی کہ مساجد ثلاثہ کی تاریخ اور تعارف کے متعلق جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے سب کا احاطہ ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر شرکائے سیمینار کو الگ الگ عناوین پر مقالہ لکھنے کا پابند کیا گیا۔ چنانچہ راقم کے ذمہ جو عنوان آیا وہ یہ تھا، کعبے کا اندرونی منظر۔ لہذا مذکورہ عنوان پر کچھ سطریں سپرد قرطاس کی ہیں، ہم باری تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین گرامی، کعبۃ اللہ کو باہر سے انتہائی سادہ اور ہر قسم کے تکلفات سے پاک رکھنے کی جس طرح اس کے سچے محبین نے کوشش کی ہے، اسی طرح وہ اندر سے بھی بالکل انتہائی سادہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جن خوش نصیب حضرات کو کعبے کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کی زبانی کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کریں۔ باب کعبہ، کعبے کے اندر داخلے کے لیے ابھی ایک ہی دروازہ ہے، اور یہ ایک ہی دروازہ اس زمانے سے ہے جب قریش نے بعثت نبوی کے چند سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی تھی۔ چنانچہ قریش نے حلال کمائی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اہتمام کیا تھا اور کمائی کم پڑ گئی تھی، اس لیے کعبے کا کچھ حصہ بھی تعمیر میں آنے سے رہ گیا تھا، جسے حطیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ نیز اب تک کی تمام تعمیرات میں کعبے کے 2 دروازے چلے آ رہے تھے۔ کعبے کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی جانب میں ایک مغربی جانب میں، لیکن قریش نے 2 کے بجائے ایک ہی دروازہ رکھا۔ تفصیل کے لیے ہم اخبار مکہ جو امام ازرقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اس میں تفاصیل دیکھ سکتے ہیں۔ امام الانبیاء سید الکونین رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ کعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نے اندر نفل نماز پڑھی ہے راجح قول کے مطابق۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بشمول چند صحابہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے استفسار پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ان 2 ستونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے جو یمنی سمت میں تھے۔ صحیح البخاری روایت کا نمبر ہے 1521، کتاب الحج۔ مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر کل 6 ستون تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اس وقت خانہ کعبہ کے اندر کل 6 ستون تھے، جن کی 2 قطاریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قطار کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی اور بیت اللہ کا دروازہ اپنی پشت مبارک کی طرف رکھا۔ فتح الباری صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 541 جلد 3۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سن 65 ہجری میں جب خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا تو آپ نے 6 کے بجائے 3 ستون لگوائے تھے، اور تب سے آج تک خانہ کعبہ کے 3 ہی ستون ہیں۔ اخبار مکہ اس میں حوالہ دیا ہے۔ جو 3 ستون حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائے تھے وہ دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک لکڑی کے بنے ہیں۔ اس وقت ان ستونوں کو تقریباً 1375 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ تینوں ستونوں کے درمیان ایک پتلی شہتیر نما لکڑی آویزہ ہے جو ستونوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں، نیز چاندی، تانبے، لوہے اور شیشے کی بنی قندیلیں معلق ہیں۔ ان میں سے بعض پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا نام کندہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قندیلیں عباسی دور خلافت کے اوائل میں معلق کی گئی تھی۔ اور بعض قندیلیں وہ بھی ہیں جو مختلف بادشاہوں اور حاکموں نے بطور تحفہ بھیجی تھی۔ تینوں ستونوں کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ ستونوں کے متعلق مزید کچھ معلومات مشہور سیاح ابن بطوطہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنے سفر نامے میں تحریر فرمائی ہے۔ رحلت ابن بطوطہ جو عربی اس کا نسخہ ہے، صفحہ نمبر 105 اور 6، جلد نمبر 2 میں اس کی تفاصیل دیکھی جا سکتی ہیں۔ کعبے کی اندرونی فرش اور دیواریں۔ کعبے کا اندرونی فرش اور دیواریں سنگ مرمر کی ہیں جو زیادہ تر سفید ہیں، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی لگے ہوئے ہیں۔ دیواریں بھی خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے آراستہ ہیں۔ محراب کعبہ۔ کعبے کے دروازے کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، جو محراب عین اسی جگہ پر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی جانب پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے تاکہ اسی جگہ نماز پڑھیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بتایا تھا، جیسا کہ ابھی گزرا۔ یہ روایت بھی تفصیل سے بخاری شریف میں ہے، روایت کا نمبر ہے 484۔ باب التوبہ۔ کعبے کے دروازے سے داخل ہوتے ہی، جب کعبے سے ہم دروازہ جو مین گیٹ سے داخل ہوں گے تو اندر داخل ہوتے ہی داہنی جانب ایک اور دروازہ ہے کعبے کے اندر جسے باب التوبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک زینہ ہے جو کعبے کی چھت تک پہنچنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ باب التوبہ کو تیار کرنے کا سہرا شیخ احمد ابراہیم البدر کے سر جاتا ہے، جنہوں نے سن 1397 ہجری میں مذکورہ دروازے کو تیار کیا تھا۔ اس دروازے میں لکڑی کی 10 سینٹی میٹر چوڑی لکڑیاں لگائی گئی ہیں تاکہ اور تکمیل کے بعد اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ صندوق کعبہ۔ خانہ کعبہ کے بالکل درمیان میں ستونوں کے پاس ایک صندوق ہے جس میں کعبے کے اندرونی حصے کو معطر رکھنے کے لیے مختلف خوشبوؤں کا سامان، نیز کپڑے اور دیگر آلات ہیں جو غسل کعبہ کے وقت کام آتے ہیں۔ کعبے کے اندرونی چھت۔ اندرونی دیواروں کے بالائی حصے پر اور اندرونی چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر قرآن کریم کی کچھ آیات، کلمہ طیبہ اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ پتھر کی تختیاں۔ اندرونی دیواروں پر پتھر کی کچھ تختیاں نصب ہیں جن میں ان سب ملوک اور حکام کا مختصر تذکرہ کندہ ہے جن کو خانہ کعبہ کی تعمیر و تزیین میں کچھ حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں دعا ہے کہ رب جلیل مفسدین اور دشمنان اسلام کے ہر شر سے حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے اور ہم گنہگاروں کو بھی مذکورہ مساجد ثلاثہ کے انوار و برکات سے مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔